کی عادت ہے کہ ہر دم لڑاتے رہو، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، اللہ کی زمین پہ فساد نہ کرو. بڑی توجہ رہے. لیکن کچھ فسادی ہیں جو مومنوں میں بھی ہر دم فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھولے بھالے مومنوں کو علم پہنچانے کے بجائے ان کے ذہن سے کھیلتے ہیں، اور اختلاف ہو جاتا ہے قوم کا قوم سے، انجمن کا انجمن سے، یہ تمام اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ باتیں کام کی بھی ہو جائیں نا جو آج دکھائی دے رہی ہیں، ان سب کو کون روکے گا؟ یہ مجلسیں ہی روکیں گی نا. ہر مسئلے کا حل یہ مجلس ہے نا. جب یہ مانتے ہو تو اگر ہم عزاداروں کے درمیان ہی نظریات پر لڑائی ہو جائے، دیکھیے نظریات کا اختلاف ہونا اپنی جگہ، نظریات پہ فساد ہونا اپنی جگہ. شروع میں کہہ چکا ہوں اختلاف نظر رحمت ہے، اور اختلاف نظر وہ کرے گا جہاں علم ہوگا، لیکن جہالت جہاں ہوگی وہاں فساد ہوگا. اس کا مطلب اگر کوئی امت میں، ملت میں، مومنوں میں فساد کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہ جاہل ہے، عالم نہیں. اب لباس چاہے بھلے عالموں کا ہو، لیکن اگر فساد کر رہا ہے، اچھا ہم بھی آج کل جیسے ذہن کے ہیں، اگر ذہن ہمارا فسادی ہے تو مولوی بھی فسادی ہے، اچھا لگتا ہے ہاں. لیکن اگر ذہن میں اتحاد ہے تو مولوی بھی وہ اچھا لگتا ہے جو چاہتا ہے قوم متحد رہے. یہ اتنا پیغام آج مجھے پہنچانا ہے. تو اللہ کے رسول نے سعد بن عباد جو صحابی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود کفن دیا، خود قبر میں اترے، ورنہ ایسے بھی صحابی تھے کہ جنہیں کہا نکل جاؤ میری بارگاہ سے، ہے نا. تو جنہیں نکالا وہ اور ہیں، جنہیں کفن دیا وہ اور ہیں. تو اس کا مطلب وہ صحابی ہے جنہیں اللہ کا رسول اپنا قمیص دے دے. اما جسے قمیص دے دے، جب وہ صحابی اتنا اہم ہے تو جسے حسین دے دے. بڑی توجہ رہے. ابو ذر غفاری کون ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے. لہذا اب جب سب کچھ کر چکے اللہ کے رسول، اور سعد کی قبر بھی بن گئی، اور لوگ سعد کو دفنا کے واپس پلٹے، تو لوگوں نے سعد بن عباد کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ کتنا خوش نصیب ہے، ڈائریکٹ جنت گیا، ڈائریکٹ جنت گیا. تو اللہ کے رسول نے سنا، اور سن کر کہا کہ نہیں، سعد پر عذاب قبر ہو رہا ہے. اب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ سعد پر عذاب قبر ہو رہا ہے. لوگ حیرت میں کہ ارے تبرک میں کفن ملا، اللہ کا رسول قبر میں اترا، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، اور یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس لیے ہو رہا ہے کہ سعد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک بہتر نہیں تھا. بڑی توجہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے بچوں سے سلوک بہتر نہ ہو تو اللہ کے رسول کا کفن بھی عذاب قبر سے نہیں بچاتا. تو جو اپنے گھر میں سلوک اچھا نہ رکھے اور وہ کربلا پہنچ جائے تو کیا کربلا بچائے گی؟ نہیں. کربلا بھی کہے گی کہ محشر میں ہم دیکھیں گے، قبر کو تم دیکھو. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. نہیں لگی اچھی بات؟ یا علی نہیں لگے گی، کیونکہ یہ سوچنے پہ آدمی آمادہ ہو جاتا. ہر آدمی اپنے آپ کو سوچنے لگتا. ذرا سوچا کرو، تمہارے بچوں کا بھی تم پہ کوئی حق ہے نا. باہر فٹ پاتھوں پہ کڑے گپے لڑا رہے ہو، لیکن نسلوں کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. اگر نہیں کر پاتے اکیلے تو کم از کم حسین کی مجلس میں لا کے بٹھا دو. اگر باپ بن کے تم نہ پال سکے تو باپ سے بڑھ کر یہ مجلسیں پال لیں گی، جہالت کو دور کر کے علم بھی دے دیں گی، اور اگر بھوکے ہو تو تبرک سے پل بھی جائے گا. یہ ہیں وہ مجلسیں. لہذا یہ تصور اگر ہے کہ صاحب ہم چاہے جس کا حق مار لیں ہمیں تو کربلا بچا لے گی، تو کربلا حق مارنے والوں کو نہیں بچاتی. کربلا نام ہے حق کی حفاظت کا. جو جس کا حق ہے اس حق کی حفاظت کربلا کرتی.
اگر باپ کا بیٹے پہ حق ہے تو اب بیٹے کی نافرمانی پر کربلا نہیں بچائے گی بلکہ اس حق کی حفاظت کرے گی. یہ ہے کربلا. اور اگر یہی کربلا ذہن و دل میں اتر گئی تو جینا سوارت ہو جائے گا, جینا سوارت ہو جائے گا. ارباب کرم بس آج اسی حد تک آپ تک گفتگو کی ہے کہ حق کی حفاظت کربلا کرتی ہے. کربلا حقوق کے تحفظ کا نام ہے, چاہے وہ حق اللہ ہو چاہے وہ حق العباد ہو, دونوں بندوں کے حق. یہی اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں. اللہ کا حق باقی رہ گیا اگر تو غفور و رحیم ہے. نماز رہ گئی ہے تو اللہ کا معاملہ ہے, بندے کا معاملہ ہے. علی اصغر حیدری کیوں حساب لینے جائے, لیکن اگر میرا 20 روپیہ باقی ہے تو میں حساب لوں گا, اور اللہ بھی کہے گا لو, کیونکہ یہ حق میں نے دیا ہے. اب کچھ لوگ اگر دوسروں کا ماریں اور اللہ سے معاف کرائیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو حسین کو چھوڑ کے یزید کی بیعت کر لیتے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. ایک اور صلوات بابا دے بلند محمد والے. لہذا اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے, ایک مکمل